بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ ان کے حقیقی حتمی اور یقینی مفہوم کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے۔ یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے مابین۔ حروف مقطعات کے بارے میں اگرچہ بہت سی آراء ظاہر کی گئی ہے لیکن ان میں سے کوئی شے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے۔ البتہ یہ بات ثابت ہے کہ اس طرح کے حروف مقطعات کا کلام میں استعمال عرب میں معروف تھا، اس لیے کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا۔ قرآن کی 114 میں سے 29 صورتیں ایسی ہیں جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ الکتاب ہے اس میں کچھ شک نہیں، یا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ آیت کے اس ٹکڑے کے دو ترجمے ہو سکتے ہیں۔ پہلے ترجمے کی روح سے یہ وہ کتاب موعود جس کی خبر دی گئی تھی کہ نبی آخری آئیں گے اور ان کو ہم ایک کتاب دیں گے، یہ گویا حوالہ ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئیوں کی طرف جو توریت میں موجود تھیں۔ آج بھی کتاب مقدس کی کتاب استثناء کے 18ویں باب کی 18ویں آیت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ میں ان بنی اسرائیل کے لیے ان کے بھائیوں بنی اسماعیل میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ تو یہ بائبل میں ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گویاں تھیں۔ آگے چل کر سورہ الاعراف میں ہم اسے تفصیل سے پڑھ بھی لیں گے۔ یہاں بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ یہی وہ کتاب موعود ہے جو نازل کر دی گئی ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس میں ہر شے اپنی جگہ پر یقینی ہے، حتمی ہے، اٹل ہے، اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو یہ دعویٰ لے کر اٹھی ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ جو کتابیں آسمانی کہلائی جاتی ہیں ان کے اندر بھی یہ دعویٰ کہیں موجود نہیں ہے انسانی کتابوں میں، تو اس کا سوال ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ پہلے ترجمہ کی روح سے ذالک الکتاب ایک جملہ مکمل ہو گیا، لا ریب فیہ دوسرا جملہ ہے، جبکہ دوسرے جملے کی روح سے یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے، یعنی ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہیں۔ تقویٰ کا لفظی معنی ہے بچنا۔ سورہ بقرہ کی دوسری آیت کا اگر مکمل ترجمے کی بات کی جائے، جس میں موجود ہے وہ کتاب موجود ہے کہ جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہدایت کے تقاضوں کے اعتبار سے کفایت کرتی ہے جن میں غلط سے بچنے کی خواہش موجود ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اب یہاں دیکھیے، طویل خاص کا معاملہ آ جائے گا کہ اس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 برس کی محنت کے نتیجے میں مہاجروں اور انصار کی ایک جماعت وجود میں آ گئی تھی، جس میں حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن عبیدہ اور سعد بن معاذ جیسے نفیس قدسیہ شامل تھے۔ تو گویا اشارہ کر کے دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں، دیکھ لو ان میں کیا اوصاف ہیں۔ سورہ بقرہ کی تیسری آیت، الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ یہ متقین کے اوصاف میں سے پہلا وصف ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ بس جو کچھ ہماری آنکھوں سے نظر آ رہا ہے ہوس کی زد میں ہے، بس وہی کل حقیقت ہے۔ نہیں، اصل حقیقت تو ہمارے حواس کی سرحدوں سے بہت دور واقع ہوئی ہے۔ ہدایت قرآنی کا نقطہ آغاز یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ اس کی نگاہوں سے دور ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ اپنا ایک ذہنی و قلبی اور روحانی رشتہ استوار کرنے کے لیے نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی خیر میں، بھلائی میں، نیکی میں، لوگوں کی تکالیف دور کرنے میں، اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 4، اور جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیے گئے ہیں، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا۔ یہ بہت اہم الفاظ ہیں۔ عام طور پر آج کل ہمارے ہاں یہ خیال پھیلایا ہوا ہے کہ سابقہ آسمانی کتابوں
توریت انجیل وغیرہ کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں کی حد تک تو شدید بات صحیح ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں والی بات بالکل غلط ہے۔ دیکھیے قرآن کے آغاز ہی میں کس قدر اہتمام کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ ایمان صرف قرآن پر ہی نہیں، اس پر بھی ضروری ہے کہ جو اس سے پہلے نازل کیا گیا۔ سورہ النساء کوئی 6 ہجری میں جا کر نازل ہوئی اور اس کی آیت 136 میں ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے۔ چنانچہ توریت، زبور، انجیل ساری کتابوں کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، البتہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں ان کتابوں کی کوئی شے قرآن پر حجت نہیں ہوگی، جو چیز قرآن سے ٹکرائے گی ہم اس کو رد کر دیں گے اور ان کتابوں کی کسی شے کو دلیل کے طور پر نہیں لائیں گے، لیکن جہاں قرآن مجید کی کسی بات کی نفی نہ ہو رہی ہو وہاں ان سے استفادہ میں کوئی حرج نہیں۔ بہت سے حقائق ایسے ہیں جو ہمیں ان کتابوں ہی سے ملتے ہیں، مثلاً انبیاء علیہ السلام کے درمیان زمانی ترتیب ہمیں توریت سے ملتی ہے جو قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں کبھی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بعد میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہلے آ جاتا ہے، یہاں تو کسی اور پہلو سے ترتیب آتی ہے، لیکن توریت میں ہمیں حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب، انبیاء، بنی اسرائیل، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ملتی ہے، اور اس اعتبار سے سابقہ کتاب کی اہمیت پیش نظر رہنی چاہیے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ اور آخرت پر جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ باقی سب چیزوں کے لیے تو لفظ ایمان آیا ہے، جبکہ آخرت کے لیے ایقان آیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ مؤثر شے ایمان بالآخرت ہے۔ اگر انسان کو یقین ہے کہ آخرت کی زندگی مجھے اللہ کے حضور حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے اور اس کا عمل صحیح ہوگا، لیکن اگر اس یقین میں کمی واقع ہوگی تو توحید کی محض ایک عقیدہ بن کر رہ جائے گا اور آخرت میں جہنم دے دی جائے گی۔ آیت نمبر 5۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وہ ابتدائی ہدایت بھی ان کے پاس تھی اور اس تکمیلی ہدایت یعنی قرآن پر بھی ان کا پورا یقین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بھی وہ کر رہے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کا لفظ بھی قرآن مجید کی بہت اہم اصطلاح ہے۔ اس کا معنی ہے منزل مراد کو پہنچ جانا، کسی باطنی حقیقت کا عیاں ہو جانا۔ اس پر انشاءاللہ سورہ مومنون کے شروع میں گفتگو ہوگی۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ فلاح پانے والے، کامیاب ہونے والے، منزل مراد کو پہنچنے والے اصل میں ہی لوگ ہیں۔ تاویل خاص کے اعتبار سے یہ صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہو گیا، جبکہ تاویل عام کے اعتبار سے ہر شخص کو بتا دیا گیا کہ اگر قرآن کی ہدایت سے مستفید ہونا ہے تو یہ اوصاف اپنے اندر پیدا کرو۔